پیارے بچوں، آپ پڑھ رہے ہیں قندیل ادب سے جماعت پنجم کی کتاب ہے تفہیم۔ دی ہوئی عبارت کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات دینا۔ دی گئی عبارت کو 2-3 مرتبہ غور سے پڑھیں اور اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ دیے گئے سوالات کے جوابات عبارت میں کہاں ہیں۔ ان جوابات کو اپنے لفظوں میں لکھنے کی کوشش کریں۔ اصل جملوں کو جوں کا توں نہ لکھیں۔ تفہیم: انار مزیدار پھل ہی نہیں بلکہ ایک مفید دوا بھی ہے۔ اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کا درخت 10 سے 15 فٹ تک اونچا، تنا پتلا اور چھال اکثر بھوری ہوتی ہے۔ چھلکا باہر سے سرخ یا زرد اور اس کے اندر سرخ یا سفید رنگ کے دانے موتیوں کی طرح گتھے ہوئے ہوتے ہیں۔ انار کے اندر وٹامن سی اور ڈی کے علاوہ کچھ معدنی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ انار کا اصل وطن کون سا ہے؟ اس کا مطلب یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پھل عرب میں پایا جاتا ہے، وہیں سے اس کے پودے دوسرے ملکوں میں پہنچے۔ اب پاکستان، افغانستان، ایران، عرب اور دیگر ممالک میں پایا جاتا ہے۔ یہ پھل مغل بادشاہوں کا بھی پسندیدہ پھل تھا۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اس کے پودے ہندوستان لایا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پھل کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انار کے رس میں جنت کے پانی کا قطرہ شامل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس پھل کا ذکر آیا ہے۔ انار چونکہ بہت سے ملکوں میں پایا جاتا ہے اس لیے اس کے بہت سے نام ہیں۔ لاطینی زبان میں اسے پونیکا گرینیٹم، انگریزی میں پومیگرینیٹ، سندھی میں داہڑو، عربی میں رومان اور اردو، پنجابی، پشتو، فارسی اور بلوچی میں انار کہتے ہیں۔ انار کا درخت کیسا ہوتا ہے؟ انار کے اندر کون کون سے وٹامن پائے جاتے ہیں؟ تفہیم کے کس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ انار مغل بادشاہوں کا پسندیدہ پھل تھا؟ یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا صفحہ نمبر 63۔ انار کے بارے میں حدیث شریف لکھیں۔ مختلف زبانوں میں انار کو کن کے ناموں سے جانا جاتا ہے؟ تفہیم کا عنوان لکھیں۔ تفہیم: نہایت مسرت کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ یہ مسلمانوں کے مقصد کی تکمیل کا دن ہے جس کے لیے انہوں نے ماضی کے چند سالوں میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مملکت پاکستان کے قیام کے بعد شہریوں پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ تمام شہریوں کی فلاح کے لیے کام کریں۔ ہمیں اقلیتوں پر اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کر دینا چاہیے کہ جب تک وہ پاکستان کے وفادار شہری رہیں گے انہیں کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا۔ آج رمضان المبارک کی جمعۃ الوداع کا دن ہے جس دن نہ صرف برصغیر کے مسلمان بلکہ ساری دنیا کے مسلمان خوشی مناتے ہیں۔ مسلمان کو ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں جمع ہو کر انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اس سے فضل و کرم کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان کو ایک عظیم مملکت اور ہمیں اچھا شہری بننے میں ہماری رہنمائی کریں۔ آخر میں مجھے یہ کہنا ہے کہ میرے بھائیو، پاکستان کی سرزمین میں خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس ملک کو مسلمان قوم کے شایان و شان بنانے کے لیے اپنی قوت کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کام میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو کس بات کی مبارکباد دی کہ ہمیں پاکستان کے بعد شہریوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اقلیتوں کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اپنی تقریر کے آخر میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستانیوں کو کیا پیغام دیا؟ آپ نے پڑھا ہے ابھی صفحہ نمبر 64۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 65۔